کہ نماز کے شرائط 6 ہیں، یعنی نماز کے لیے 6 چیزیں شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا۔ تو نماز کے لیے کتنی چیزوں کا پاک ہونا؟ خود نمازی کا پاک ہونا، نمازی کا لباس پاک ہونا، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ تو پاکی کے سلسلے میں آپ نے وضو، غسل، نواقض وضو، کن پانیوں سے وضو اور غسل جائز ہے، کن سے جائز نہیں ہے، اور ساتھ ہی ناپاکی کا بیان کہ کون سی نجاست غلیظہ ہے، کون سی خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ ہے تو اس کا حکم کیا ہے، نجاست خفیفہ ہے تو اس کا حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سماعت فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں طہارت کے ضمن میں آتی ہیں۔ اگر ان مسائل سے واقفیت نہ ہوگی تو طہارت پہ انسان کا ماحق اتر نہیں سکتا۔ تو پہلی شرط نماز کے لیے طہارت ہے۔ دوسری شرط نماز کے لیے ستر عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز کو چھپانا۔ تو مردوں کے لیے جو چھپانے کی چیز ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور گھٹنا اس میں شامل ہے، گھٹنے کو بھی چھپایا جائے۔ تو نماز کے اندر اتنی چیزوں کا چھپانا ناف سے لے کر گھٹنے تک تو فرض ہے، بقیہ اور بدن چھپ رہے ہیں تو یہ سنت اور مستحبات میں سے آتے ہیں۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ یہ بالکل مسئلہ واضح ہے اور سب قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں صحیح انداز میں، اس لیے اس پہ زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ چوتھی شرط جو ہے وہ ہے وقت۔ وقت کے اندر نماز پڑھنا، یہ شرط ہے۔ ابھی آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے تو آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کا وقت معین ہے، ظہر کا وقت بھی معین ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ویسے ہی عصر، مغرب اور عشاء سب کے معین اوقات ہے۔ وقت کے اندر نماز پڑھنا اس کو ادا کہتے ہیں، اور وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا اسے قضا کہتے ہیں۔ تو وقت کی شناخت بہت ضروری ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جماعت چھوٹ جاتی ہے اور وقت کا علم نہیں رہتا ہے تو کچھ لوگ نمازیں تاخیر سے پڑھتے ہیں، اور بالخصوص فجر کی نماز میں اوقات کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی ظہر کی نماز میں صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ظہر کا وقت پا لیا، مثال کے طور پہ کہ 4:29 پہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، آج کے ڈیٹ میں اگر 4:29 پہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو کسی نے 4:28 پہ نماز کی نیت باندھ لی ظہر کے فرض کی، تو چونکہ وقت کے اندر اس نے نیت باندھی تھی، اب اگرچہ وہ 4:35 پہ سلام پھیرے اس کی نماز درست ہے۔ تکبیر تحریمہ وقت کے اندر ہونی چاہیے، یہ 4 نماز کے اندر ہو۔ اور فجر میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کہ فجر کا وقت آخری وقت 5:38 پر ہے تو کوئی 5:37 پہ فجر کی نیت باندھا اور 39 پہ سلام پھیرا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد جو وقت ختم ہوتا ہے وہاں مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، اس لیے مکروہ وقت میں نماز نہیں ہے تو فجر کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور ظہر کی جہاں وقت ختم ہوتے ہیں تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وہاں بھی ایک نماز کا وقت ہے، وہ مکروہ وقت نہیں ہے، تو وقت کے اندر نیت باندھ لیا نماز ہوگی، تو اس کی شناخت ضروری ہے۔ تو بات کرتے ہیں فجر کی نماز کے وقت کے لیے کہ فجر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ اب طلوع صبح صادق کیا ہے؟ صبح صادق ایک ہے صبح کاذب۔ صبح صادق کی پہچان یہ ہے کہ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب جہاں سے اس دن کا سورج طلوع ہونے والا ہے
اس کے اوپر آسمان کے کناروں میں دکھائی دیتا ہے۔ جیسے آج کے ڈیٹ میں اگر پورب کی طرف سے جس جگہ سے ہر مہینے اور موسم کے اعتبار سے کبھی سورج ادھر سے نکلتا ہے پورب ہی کی طرف، لیکن اس کونے سے، کبھی اس کونے سے، کبھی بالکل سامنے سے کچھ ہٹ کر، اس طریقے سے سورج نکلتا ہے، ویسے ڈوبتا بھی ہے، کبھی اس سائڈ کبھی اس سائڈ۔ تو جہاں سے سورج نکلتا ہے تو وہاں پہ آسمان کے کناروں میں سفیدی دکھائی دیتی ہے، اور وہی سفیدی دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صبح صادق۔ اور اس سفیدی سے پہلے بالکل بیچ آسمان میں ایک دراز لمبے پائپ کی شکل میں ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، جس کے نیچے سارا افق یعنی آس پاس دائیں بائیں پورا آسمان سیاہ ہوتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر اتر اور دکھن دونوں پہلوؤں پر بڑھ کر دراز ہو جاتا ہے، اور یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے۔ یہ بیچ میں جو سفیدی پھیلتی ہے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اور یہ سفیدی صبح صادق سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی صبح کاذب کی سفیدی کو دیکھ کر فجر کی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور صبح صادق کی سفیدی کو خیال کر کے کہ یہ صبح صادق کی سفیدی ہے اور فجر کی اذان دے دیا تو پھر اذان کا بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دونوں سفیدی کو پہچاننا پڑے گا کہ کون سی سفیدی صبح صادق ہے، کون سی سفیدی صبح کاذب ہے۔ تو فجر کا وقت ہوتا ہے صبح صادق کے طلوع ہونے سے، نہ کہ صبح کاذب کے شروع ہونے سے۔ صبح صادق چمکنے سے لے کر آفتاب طلوع ہونے تک، یعنی سورج کی کرن جیسے ہی چمکے گی، اب تو اس کا وقت بھی نکل گیا ہے، سارے وقت لکھے جا چکے ہیں، نوٹ ہو چکے ہیں، اب تو بڑا آسان ہو چکا ہے، یہ پہلے کے دور میں کافی مشکل ہوتے تھے۔ جیسے ہی سورج کی کرن چمکے گی فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور وہاں سے 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر جنازہ آ گیا تو پڑھ لیں، اب انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سجدے تلاوت بھی نہیں کر سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے، ادا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ 20 منٹ تک اسے مکروہ وقت کہا جاتا ہے، کوئی نماز اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ ان شہروں سے مراد جیسے کہ اعظم گڑھ ہے، بنارس ہے، مئو ہے، کیونکہ میں جس کتاب سے آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں یہ حضور صدر الشریعہ نے کتاب لکھی ہے، اور وہ گھوسی میں رہتے تھے، تو گھوسی اور بنارس کے اوقات صلاۃ میں کافی مماثلت ہے، 1 2 3 منٹ کا فرق ہے، کہیں کہیں تو بالکل فرق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان شہروں میں کم سے کم فجر کا وقت 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 18 منٹ سے کم نہیں ہوتا ہے فجر کا وقت، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے۔ نہ 1 گھنٹہ 18 منٹ سے کم ہوگا پورے سال میں، اور نہ 1 گھنٹہ 35 منٹ سے زیادہ ہوگا۔ 21 مارچ کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے فجر کا وقت، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو آپ کیلنڈر میں ملان کر سکتے ہیں، 1 2 منٹ کا فرق رہے گا کیونکہ گھوسی کی بات ہے نا۔ 22 جون کو پورا 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ 22 ستمبر، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، 22 ستمبر کو پھر 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے، پھر بڑھ جاتا ہے فجر کا وقت یہاں تک کہ 22 دسمبر کو 1 گھنٹہ 24 منٹ ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے یہاں تک کہ 21 کو پھر وہی 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ 1 گھنٹہ 18 منٹ سے کم وقت نہیں ہوتا ہے، اور 1 گھنٹہ 35 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ٹھنڈی کے دنوں میں نماز پڑھ رہا ہے، خصوصاً جنوری میں اور دسمبر میں، تو اگر اسے سحری کرنا ہو تو آفتاب نکلنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے کر لے، یا 1.5 گھنٹہ پہلے کر لے، اور اگر گرمی کے دن میں ہو خصوصاً جون وغیرہ میں تو وہ 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ پہلے سحری کر سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ پہلے سحری کریں، اور وہ احتیاطاً 10 منٹ پہلے ہی سحری سے فارغ ہو جائے۔ اس میں 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے تو 1.5 گھنٹہ پہلے سحری کر لیں، اور اس میں 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ 40 منٹ پہلے سحری کر لیں۔ اور یہ بھی ایک بڑی فائدے کی بات ہے کہ جس دن کے فجر کا وقت
جتنا ہوتا ہے اتنے ہی مغرب کا وقت بھی ہوتا ہے. یعنی اگر آج کے ڈیٹ میں فجر کا وقت 1 گھنٹہ 30 منٹ ہے مثال کے طور پہ، تو آج کے مغرب کا وقت بھی اتنا ہی ہوگا. اگر 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے تو مغرب کا وقت بھی اتنا ہی ہوگا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا وقت بہت کم رہتا ہے، 10-15 منٹ رہتا ہے. نہیں. تو جس طرح فجر میں 1 گھنٹہ 18 منٹ سے کم فجر کا وقت نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی مغرب میں بھی 1 گھنٹہ 18 منٹ سے کم نہیں ہوگا. 1 گھنٹہ 18 منٹ کم سے کم اور 1 گھنٹہ 35 منٹ زیادہ سے زیادہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.